علی کر کے اگر مائیں چاہتی ہو کہ نیک ہو بچے پھر ان کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے، کو دودھ پلاؤ علی علی کر کے، کیونکہ علی کا نام کمال کرتا ہے، پیدا دل میں جلال کرتا ہے۔ علی کا نام گھبرا کر مت لینا، یہ وہ نام ہے جو رزق کو بحال کرتا ہے، یہ وہ نام ہے جو رزق کو بحال کرتا ہے۔ در مصطفیٰ سے جلی ڈھونڈتا ہوں لہجہ عشق میں جسے ولیوں کا ولی ڈھونڈتا ہوں، در مصطفیٰ سے جلی ڈھونڈتا ہوں، تسبیح کے روپ میں ولی ڈھونڈتا ہوں۔ 5 وقت میں اللہ کو کرتا ہوں سجدے، اور سجدے میں جا کر علی ڈھونڈتا ہوں، اور سجدے میں جا کر علی ڈھونڈتا ہوں۔ کون علی؟ کائنات والے جسے شیر جلی کہتے ہیں، لہجہ عشق میں جسے ولیوں کا ولی کہتے ہیں، جس کو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کر دیکھے، ہم سنی اپنے عقیدے میں اسے علی کہتے ہیں۔ کون علی؟ کسے ہم سنی علی کہتے ہیں؟ کیونکہ علی کے نام سے دل کو سرور ملتا ہے، علی کے نام سے دل کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ ارے نصیب جیسے بھی ہو یا علی کہہ کر خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا ہے، خدا سے جتنا بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ اب روحانی و دردانی خطاب کے لیے دعوت دے رہا ہوں حضرت علامہ مولانا پیر سید صداقت علی شاہ بخاروی دولوی، آپ آئیں اور اپنے روحانی وجدانی خطاب سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ان کی آمد سے پہلے جتنے بھی دوست صحابہ بیٹھے ذرا بلند آواز سے استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، پیر سید صداقت علی شاہ صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أول الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وننزل من القرآن ما هو شفاء، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله،
الصلاة والسلام عليك يا قائد الغر المحجلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا امام القبلتين ويا وسيلتنا في الدارين. حمد و صلاة کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت صاحبزادہ پیر سید مشتاق محسن شاہ صاحب زید شرفہ حضرت پیر سید محمد ذوالقرنین شاہ صاحب زید مجدہ حضرت صاحبزادہ علامہ سید غلام معین الدین شاہ صاحب سلمہ اللہ تعالی آج کی اس بزم میں تشریف لانے والے ارباب محبت و عقیدت و نسبت، یہ بڑی خوبصورت روح پرور محفل پاک ہے جو کہ محترم و مکرم پیر سید محمد اشفاق محسن شاہ صاحب کے فرزند ارجمند عزیز القدر سید ظہور الدین محسن شاہ صاحب کے تکمیل قرآن مجید کے متبرک موقع پر منعقد کی گئی ہے. دعا ہے کہ خالق کائنات اس لاریب کتاب کا فیض انہیں، مجھے، آپ کو اور حضور کی پوری امت کو حاصل کرنے کی توفیق ہمت مرحمت فرمائے. حضرات گرامی قدر، روایتی گفتگو سے ہٹ کر میں چند باتیں جو درد دل سے تعلق رکھتی ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. انسان دو چیزوں سے بنا ہے، ایک روح، ایک جسم. جب عالم ارواح تھا جس میں صرف روحیں تھیں تو اس وقت کو عالم الانس نہیں کہا گیا کہ وہاں انسان تھے، عالم الارواح کہا گیا، اس لیے کہ صرف روح انسان نہیں ہے. جب انسان سے روح الگ ہو جاتی ہے تو آپ کہتے ہیں فلاں کی میت اٹھائی جائے گی، وہاں جنازہ پڑھا جائے گا، اس کے لیے بھی انسان کا لفظ نہیں بولا جاتا، اس لیے کہ اکیلا جسم بغیر روح کے انسان نہیں ہے. انسان روح اور جسم دونوں کا مجموع ہے. اب جسم بھی بیمار ہوتی ہے، اور آج کل کا دور تو زیادہ بیماریوں کا دور ہے. ایسی ایسی بیماریاں آ گئی ہیں جن کے نام بھی ہمارے بزرگوں نے نہیں سنے. مہنگے مہنگے ڈاکٹر ہیں، مہنگے مہنگے ٹیسٹ ہیں، مہنگی مہنگی دوائیاں ہیں، لیکن روح بھی بیمار ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جسم بیمار ہو تو ہمیں فوراً احساس بھی ہوتا ہے، ہم فوراً پریشان بھی ہوتے ہیں، ہم فوراً ڈاکٹروں کی طرف لپک کر جاتے بھی ہیں، لیکن روح کی بیماری کا ہمیں احساس نہیں ہوتا. روح کی بیماری کے لیے ہم معالج، طبیب تلاش نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جسم کی طرح روح بھی بیمار ہوتی ہے. میں نے قرآن پڑھا ہے،
اللہ فرماتا ہے چاہے تمہارے جسم میں بیماری ہو، چاہے تمہارے روح میں بیماری ہو، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، فرمایا تمہاری جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، اللہ نے شفا بنا کر پاک کتاب قرآن کو نازل فرما دیا ہے۔ بڑی بات ہے کہ آپ قرآن کی عظمت پہ بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، سارے کہہ لیجئے، محبت سے کہہ لیجئے۔ اور یہ میں آپ کو واضح طور پہ بتاتا ہوں کہ شفا یہیں پہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جو نسخہ ڈاکٹر نے لکھا ہے، جو نسخہ ایک انسان نے لکھا ہے، آپ کو اس پہ یقین ہے کہ یہ مجھے شفا دے گا، اس سے میری بیماری کا ازالہ ہوگا۔ رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، قرآن وہ نسخہ ہے جو زمین پہ ڈاکٹر نہیں لکھتا، یہ نسخہ تمہاری شفا کے لیے تمہارے رب نے نازل فرمایا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن وہ ہے جس میں ہماری روحانی جسمانی دونوں قسم کی امراض کی شفا ہے۔ اور یہ سنتے جائیے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، دوائیاں مہنگی ہو گئیں، دالیں مہنگی ہو گئیں، آٹا مہنگا ہو گیا۔ اب کوئی کہتا ہے اس کی وجہ یہ حکومت بدل گئی، کوئی کہتا ہے عالمی مہنگائی ہو گئی، کوئی کہتا ہے یہ مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے یہ مسئلہ ہے۔ آؤ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، اور حلفاً میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ ہمارے ان سارے مسائل کی جڑ کیا ہے، غربت کیوں ہے، افلاس کیوں ہے، پریشانی کیوں ہے، بے چینی کیوں ہے، تنگی کیوں ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے اگر توریت والے توریت کا نظام زمین میں نافذ کریں، انجیل والے انجیل کا نظام زمین میں نافذ کریں، فرمایا اس کی برکت سے اللہ آسمان کے خزانوں کے دروازے بھی کھول دے گا، زمین کے خزانوں کے دروازے بھی کھول دے گا۔ اگر توریت و انجیل کا نظام زمین میں جاری ہو، زمین و آسمان کے خزانوں کے در کھل جاتے ہیں، قرآن نافذ ہوگا، رب نعمتیں کتنی عطا فرمائے گا۔ ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے حالات بہت خراب ہیں، مسلمان بہت نیچے چلے گئے۔ آپ اس پر تبصرہ سنیں، ٹی وی پہ روز تبصرے، اخباروں میں روز تبصرے، چائے کی دکان پہ روز تبصرے، پر میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے، آپ کے فرمان مبارک کی روشنی سے بتاتا ہوں کہ مسلمان پستی میں کیوں جا رہے ہیں، مسلمان پسپائی میں کیوں جا رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ایک کتاب ہے، ایک، جو سن رہے ہیں وہ بولے ایک، پیار سے بولے ایک، جس کی وجہ سے اللہ قوموں کو اوپر بھی لے جاتا ہے، نیچے بھی لے جاتا ہے، ترقی بھی دیتا ہے، پستی بھی دیتا ہے، عروج بھی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے۔ فرمایا وہ کتاب کون سی ہے؟ فرمایا وہ قرآن، رب کا قرآن ہے۔ دنیا اسے چھوڑ دے، مسلمان اسے چھوڑ دے تو ذلیل ہو جاتے ہیں، اسے تھام لے تو اللہ دنیا میں عزتوں سے ان کے سر اونچے فرما دیتا ہے۔ سنے حکیم الامت، شاعر مشرق علامہ اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، بہت پڑھا جاتا ہے یہ شعر، لیکن سنیں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں، کیا کہا؟ ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حالانکہ سمجھدار لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، بنتا یہ ہے وہ معزز تھے زمانے میں عامل قرآن ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اس لیے کہ تارک قرآن، قرآن کو چھوڑنے والے کے مقابلے میں کون ہے؟ جو قرآن پر عمل کرتا ہے، جو عامل قرآن ہے۔ لیکن اقبال نے عامل قرآن نہیں کہا، اقبال نے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ مطلب یہ ہے سچا مسلمان ہے ہی وہ
جس کے پاس قرآن کی روشنی موجود ہے، اور اگر قرآن صرف برکت کے لیے رکھا ہے، بازار قرآن کے خلاف چل رہا ہے، گھر قرآن کے خلاف چل رہا ہے، آئلی زندگی قرآن کے خلاف چل رہی ہے، تو فرمایا تم نام کے مسلمان تو کہلا سکتے ہو، کام کے مسلمان اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری زندگی کی ہر سانس قرآن مجید کی روشنی سے منور نہیں ہو جاتی۔ فرمایا اگر چاہتے ہو کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور ایسے مسلمان جس کے اسلام کی روشنی سے زمانہ روشن ہو جائے، تو فرمایا پھر تمہیں قرآن مجید کے ساتھ تعلق جوڑنا ہوگا، تمہارے اسلام کا نور ساری کائنات میں پھیلتا چلا جائے گا۔ حضرات میں اختصار کے ساتھ آگے چلوں گا۔ شاید آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں کہ ہمارے سب مسئلوں کا حل کیا ہے؟ قرآن۔ بولیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ غربت کا حل بولیں، نالائق حکومت کا حل بولیں کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ہماری گھریلو ناچاکیوں اور مشکلات کا حل، افسوس یہ ہے، ناراض نہ ہونا، پیر صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں حضرت تعویذ لکھ دیں، گھر کے حالات خراب ہیں۔ اب پیر صاحب تعویذ پہ کیا لکھیں گے؟ قرآن ہی لکھیں گے نا، نبی پاک کا فرمان ہی لکھیں گے، حضور کا نام لکھیں گے، اللہ کا نام لکھیں گے۔ باقی تعویذوں سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے نا۔ جس پر قرآن کے خلاف کچھ لکھا ہو یہی کچھ لکھیں گے، یا یہ بتائیں گے یہ آیت 360 دفعہ پڑھ، بیگم سے صلح ہو جائے گی، شادی ہو جائے گی، بچے فرمانبردار ہو جائیں گے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم 360 دفعہ ایک پاؤں کے اوپر کھڑے ہو کے قرآن کی وہ آیت پڑھ تو لیں گے، گھر میں سکون ہو جائے گا، ہم کاپی پہ لکھ کے، کاغذ پہ لکھ کے اس تعویذ کو پی تو لیں گے کہ ہماری بیماری دور ہو جائے گی، پر کبھی ہم یہ نہیں کرتے، کبھی اس آیت کا مطلب تو سمجھ لیں کہ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ کبھی ہم یہ سوچ لیں کہ اس آیت میں اللہ کا حکم کیا ہے۔ یقین فرمائیے اگر آپ نے قرآن کی وہ آیت پڑھ کر سمجھ کر اس پہ عمل شروع کر دیا، کئی تکلیفوں سے اللہ ویسے ہی تمہیں آزاد فرما دے گا، کئی مشکلوں سے ویسے ہی تم نکل جاؤ گے۔ دوستان محترم، ہمارے ہر مسئلے کا حل کہاں ہے؟ بولے کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ پھرے آپ، اگر میں مثالیں دے رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے، اگر ڈاکٹر آپ کو لکھ کے دیتا ہے کہ کیئر فارمیسی سے یہ دوائی ملے گی، آپ پورا شہر پھر لیں، کیئر فارمیسی پہ نہ جائیں، دوائی نہیں ملے گی۔ رب کہتا ہے شفا قرآن میں ہے، جہاں جہاں جانا ہے جاؤ، جو جو کہنا ہے کہہ لو، جو جو سوچنا ہے سوچ لو، جو جو تجاویز دینی ہے دے لو، جتنی دوڑ لگانی ہے لگا لو۔ میرا رب کہتا ہے تیرے ہر مسئلے کا حل کہاں ہے؟ بس آگے چلنا ہے۔ پھر ہم نے یہ قرآن سے حل تلاش کیسے کرنا ہے، تو اس کے لیے پہلا مرحلہ ہے کہ ہم قرآن صحیح پڑھیں، قرآن پاک کو درست پڑھیں۔ بڑھاپے میں ہیں، جوانی میں ہیں، معذور ہیں، تندرست ہیں، قرآن پڑھیں، صحیح پڑھیں، درست پڑھیں۔ اور جب بندہ قرآن سے اتنی لگن کر لیتا ہے نا، دیکھیں عام لوگ کہتے ہیں سادہ پڑھ لیتے ہیں پھر بھی قبول ہے، پر یہ بات ذہن میں رکھیں، قرآن ویسے پڑھنا چاہیے جیسے جبریل لے کے آئے ہیں، نبی پاک نے پڑھ کے سنایا ہے۔ قرآن اصل تو یہی ہے نا کہ قرآن اس انداز میں پڑھنے کی کوشش کی جائے جس انداز میں یہ قرآن اترا ہے۔ یقین فرمائیں جب بندہ اس کوشش میں لگ جاتا ہے تو کرم ہو جاتا ہے۔ پیار سے بولیے۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں اور یہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ استاذ الکل، استاذ الاساتذہ، فنا فی الشیخ حضرت مولانا محب النبی گولڑوی چشتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضور قبلہ عالم
रईसुल मुजद्दिदीन, इमामुल मुस्लिमीन, माबूर मिनर रसूल, फातिह कादियानियत, हजरत आला पीर सैयद मेहरी अली शाह साहब, सब कहे रदी अल्लाह ताला अन्हु। आपकी बारगाह में हाजिर था, पीर साहब कुरान पढ़ने लगे। यार चिश्तियों की महफिल, ऊपर से सैयदों की महफिल, ऊपर से कुरान की महफिल, ताजगी तो आनी चाहिए ना। मोहब्बत से आखिर तक बोलिए। पीर मेहर अली शाह साहब कुरान पढ़ने लगे। मेरा कुरान पढ़ना, आपका कुरान पढ़ना, पीर मेहर अली शाह का कुरान पढ़ना बड़ा फर्क है। कब पढ़ने लगे और पढ़ते हुए पता है पीर साहब ने क्या फरमाया? फरमाया मौलवी, मुहिब्बुन नबी साहब से फरमाया, चूंकि शागिर्द भी थे मुरीद भी थे, मौलवी हुजूर इस लहजे में कुरान पढ़ते थे। हजरत कहते मैंने बात तो सुन ली, लेकिन मुरीद भी थे, बाअदब भी थे, शागिर्द भी थे, हिम्मत नहीं हुई कि पूछूं हुजूर आपको कैसे पता है कि सरकार इस लहजे में कुरान पढ़ते थे? 13 सदियां 12 सदियां गुजर चुकी हैं, क्या मालूम। लेकिन मैंने पूछा नहीं, दिल में सवाल था, जहन में सवाल था। का चंद दिन गुजरे, कुछ अय्याम गुजरे, मैं हुजूर का दरवाजा बंद करके निकला। शाम के वक्त एक बड़ा मोटा ताजा बंदा, सेहतमंद आदमी मेरे पास से गुजरा और हजरत पीर मेरे अली शाह साहब के कमरे में, हुजरे में चला गया। मैं परेशान हो गया, कौन बंदा है, किस इरादे से आया है, हजरत साहब को कोई तकलीफ ना दे। थोड़ी देर में खड़ा रहा और उसके बाद मैं चला गया। फरमाया 5-6 माह गुजर गए तो एक दिन मैंने हिम्मत की, मैंने कहा हुजूर एक सवाल है, नाराज ना हो तो अर्ज करूं। फरमाया पूछो मौलवी क्या मसला है? मैंने अर्ज किया हुजूर एक दिन आपने फरमाया था कि सरकार इस लहजे में कुरान पढ़ते थे। समझ नहीं आई आपको कैसे पता कि हुजूर इस लहजे में कुरान पढ़ते थे? आपने फरमाया सुन, जब ये बात मैंने कही थी तो उसके कुछ दिन बाद तू कमरे से बाहर निकला, एक मोटा सा बंदा देखा आते हुए। अर्ज किया हुजूर बिल्कुल देखा। फरमाया वो शक्ल इंसानी में था पर था जिन, बंदा नहीं था। और वो हर जुमेरात को यहां गोल्डे में आता है, असर की नमाज बाजमात पढ़ता है, तुम्हारे साथ ही होता है। 1 महीना साल में वो छुट्टी करता है, 11 महीने मुसलसल हाजिरी देता है। कितना बड़ा शहनशाह है गोलड़े का, जिन्नात भी वहां हाजिरी देते हैं। अल्लाह की कौन कौन सी मखलूक है जो वहां हाजिर होती है? का 1 महीना वो छुट्टी करता है। मैंने उससे पूछा कि 11 महीने आते हो, 1 महीना छुट्टी पे होते हो, वजह क्या है? उसने अर्ज किया हुजूर बात यह है कि हम जो जिन्नात हैं, हमारा एक उस्ताद है और उसकी उम्र है 1500 साल, बूढ़ा जिन है, और उसकी शान ये है कि उसने नबी पाक की जियारत की है। और सिर्फ जियारत नहीं की, वो सरकार का साहबी है, हुजूर के साथ रहा है। 11 महीने हम अपनी ड्यूटियों पे होती हैं, 1 महीने हम उसके पास इकट्ठे होते हैं। वो हमें दर्स देता है, हुजूर की बातें सुनाता है, सरकार की हदीसें सुनाता है। और आज उसने कुरान पढ़ा और कुरान पढ़ के कहा इस लहजे में मैंने कुरान पढ़ते हुए नबी पाक को समात किया है। कहा इस जिन ने जो मेरे पास आता है अपने उस्ताद जिन से कुरान सुना और उस जिन ने नबीये पाक से कुरान सुना, इन वास्तों से मुझ तक ये लहजा पहुंचा है जिस लहजे में महबूबे खुदा कुरान की तिलावत किया करते थे। आओ तो सही कुरान से प्यार करो, फिर कुरान तुम पे वो असरारो रबूज खोलेगा कि ये दुनिया तुम्हारे नजदीक हेज होगी। लोग कहते हैं बाहर निकलो, दुनिया फिरो, साइंसदानों से मिलो, टेक्नोलॉजी को पढ़ो, फिर तुम्हें पता चले कि दुनिया क्या है। अल्लाह की इज्जत की कसम, अल्लाह का एक वली जिसके पास कुरान का नुस्खा है, वो हुजरे में बैठा होता है, तने तन्हा होता है, लेकिन जब वो कुरान में होता जन होता है, कुरान की गहराइयों में उतरता है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, वो समंदर पता नहीं दुनिया के किस कोने में मिलते हैं, पर अंधेरे कमरे में कुरान ये मंजर उसकी आंखों के सामने दिखा रहा होता है।
حضرات پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن پڑھیں، عہد کرو، وعدہ کرو، ارادہ کرو، ہم قرآن صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں، قرآن صرف پڑھنا، تلاوت کرنا، آپ کوئی کتاب اٹھائیں، ایک بچہ 5ویں جماعت میں پڑھ رہا ہے، آپ اس کو BA کی کتاب دیں، 5 منٹ نہیں پڑھ سکے گا، وہ آپ کو واپس کر دے گا، کہے گا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس کی ٹرانسلیشن کیا ہے، میں یہ کیوں پڑھوں۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، کھربوں لوگ قرآن پڑھتے ہیں الحمد سے والناس تک، اور جو بچہ حفظ کرتا ہے وہ تو قرآن میں ایک لفظ ہزاروں بار پڑھتا ہے، سمجھ نہیں آتی کہ لفظوں کا ترجمہ کیا ہے، پر یہ قرآن کی شان ہے، ترجمہ سمجھ نہیں آ رہا، لفظ پڑھ بھی رہا ہے، انوار و تجلیات سینے میں اترتے بھی جا رہے ہیں۔ حضور کا فرمان ہے، فرمایا حافظ قرآن کا باپ، حافظ قرآن کا، بولے بولے حافظ قرآن کا، حافظ قرآن کا قیامت والے دن اس نورانی تاج کے ساتھ آئے گا جس کی چمک پہ انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے۔ کیا شان ہے؟ اب میں پوچھتا ہوں، اگر حافظ قرآن کے باپ کی یہ شان ہے تو جس کے سینے میں الحمد سے والناس تک پورا قرآن ہے اس کی کتنی شان ہوگی؟ باپ نے تو کوشش کی ہے، باپ نے تو مدرسے بھیجا ہے، باپ نے تو اس کے لیے اسباب مہیا کیے ہیں۔ اب میں چیک کروں گا کہ آپ کا ہاضمہ کہاں تک جاتا ہے۔ باپ نے تو یہ کیا ہے، اللہ اسے اتنی شان دے رہا ہے، جس نے پورا قرآن یاد کیا ہے اللہ اس کو کتنی شان عطا فرمائے گا۔ اب اگر ہاضمہ سلامت ہے تو آپ اس پہ بھی سبحان اللہ کہیں گے۔ جو قرآن الحمد سے لے کر والناس تک یاد کرتا ہے، اگر اس کے باپ کا تاج ایسا حسین ہوگا کہ اسے دیکھ کے انبیاء بھی رشک کرے، شہداء بھی رشک کرے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی تو قرآن ناطق ہے، اگر حافظ قرآن کے باپ کی یہ شان ہے تو ناطق قرآن کے باپ کی شان کیا ہوگی؟ کم بندے بولیں گے، علی کے بابا پہ بولنا بہت مشکل کام ہے، محبت سے بولیے۔ اور میں آپ کو ایک پر لطف کیفیت میں لے کے جاتا ہوں، لوگوں قرآن کی تلاوت سب کرتے ہیں، علی کا بابا وہ ہے جو قرآن بھی پڑھتا ہے، مصطفیٰ کا چہرہ بھی تلاوت کرتا ہے، اور یہی علی کا باب ہے جس نے مصطفیٰ پاک کے چہرے کو تک کے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، کہا کائنات والوں دنیا میں علی المرتضیٰ کا بابا مصطفیٰ کے چہرے کو تک کے کہتا ہے یہ وہ نورانی چہرہ ہے۔ کس نے کہا؟ علی کے بابا نے کہا۔ کس کے متعلق کہا؟ سرکار کے چہرے کے متعلق کہا۔ تلاوت نہیں کرتے تھے رخ مصطفیٰ کی تو پھر کیوں کہا یہ وہ نورانی چہرہ ہے؟ یہ وہ نعت خان اختر قریشی صاحب آئے، نعت خان فلاں صاحب آئے، نعت خان فلاں صاحب آئے، سب کی عزت ہے۔ جس کے منہ سے نبی پاک کی تعریف نکلتی ہے اس کی عزت ہے، لیکن میں گارنٹی نہیں دے سکتا کس کی نعت لکھی ہوئی، کس کی نعت پڑھی ہوئی، کس کی نعت کہی ہوئی مصطفیٰ کو پسند ہے، پر مصطفیٰ پاک کے غلاموں علی کا بابا وہ ہے جس کی لکھی ہوئی نعت سننے کی فرمائش خود محمد الرسول اللہ نے فرمائی ہے۔ فرمایا پڑھو پڑھو میرے سامنے وہ شعر جو میرے چچا ابو طالب نے کہے وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، فرمائیے اس سفید چہرے والے ہیں، اگر اس چہرے کا واسطہ دو تو اللہ رحمت کی بارش عطا کرتا ہے۔
सिमालुल यतामा, आए यतीमों के हुकूक कब बयान किया आके हुजूर ने? अभी सरकार, पता है ये हुजूर की उम्र कौन सी है? जब जनाब अबू तालिब ने हुजूर की नात पढ़ी, अभी सरकार इस उम्र में है कि अबू तालिब आपको उठाते हैं, उठाकर बैतुल्लाह के पास लेके जाते हैं, हुजूर की पुश्त बैतुल्लाह के साथ लगा के दुआ करते हैं, मौला इस सोने चेहरे वाले के सदके बारिश अता फरमा दे। जो उस उम्र से मुस्तफा की नातें पढ़ता है, जो उस उम्र से मुस्तफा की नातें लिखता है, और जिसकी लिखी हुई नात कमली वाले को पसंद आई, और फिर पता है कितनी पसंद आई? हुजूर ने फरमाया आज चचा होते तो मेरी ये शाने देख के उनकी आंखें ठंडी हो जाती। सालिमों, 14 सदियां गुजर गई है, काफिर मुस्तफा की शान सुन के नाराज होते हैं, ईमान वाले हुजूर की शान सुन के खिल जाया करते हैं। ये कमली वाले ने बयान किया, ये हुजूर ने फरमाया आज चचा होते तो मेरी शान देख के उनकी आंखें ठंडी हो जाती। अगर हाफिज़े कुरान के बाप की ये शान है, तो फिर नातिके कुरान के बाप की शान का आलम क्या होगा? दोस्तों, मैं आपको पैगाम दे के अपनी गुफ्तगू को समेटूंगा। कोई मुसलमान हो, कलमा पढ़ने वाला हो, उसे कुरान पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद अगला मरहला यह है, समझे कुरान हमें क्या कहता है। कुरान से पूछे अपने हर मसले का हल, कुरान से पूछे अपनी हर बीमारी का हल। और उसके बाद तीसरा मरहला यह है कि कुरान पे अमल करें। अब कुरान पे अमल करने के लिए 2 तरीके हैं। एक ये है कि आप कुरान के लफ्ज पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। एक ये तरीका है कि कोई कुरान पे अमल करने वाला मिल जाए, आप उसे देखें और कुरान पे अमल करते चले जाएं। हुजूर नबी पाक ने दोनों इंतजाम किए। फरमाया इन्नी तारिकुम मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लू बादी। ऐ मेरी उम्मत के लोगों, मैं तुम्हारे पास वो कुछ छोड़ के जा रहा हूं, अगर तुमने उसे थामे रखा तो फिर मेरे बाद हरगिज 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 तुम गुमराह नहीं हो सकते। अब ये उलमा से जाकर पूछिए सुबह कि लफ्ज है एक माँ, क्या? मीम अलिफ, और इस माँ के अंदर नबी पाक ने अपनी आल को भी रखा है, रब की पाक किताब कुरान को भी रखा है। मा इन तमस्सकतुम बिही लन तदिल्लू बादी अहदुहुमा अअज़मु मिनल आखर। फरमाया ये ना समझना एक को छोड़ दिया तो दूसरे से गुजारा हो जाएगा, ये भी ना समझना उसे छोड़ दिया तो इससे गुजारा हो जाएगा। फरमाया दोनों को साथ लेके चलना जरूरी है। फरमाया दोनों में से पहली चीज किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब कुरान। हब्लुम ममदूदुम मिनस समाए इलल अर्द। नबी पाक ने कुरान का तारुफ क्या करवाया? फरमाया कुरान वो है जो आसमान से नाजिल होता है। मैं एक जुमला देने लगा हूं, कुरान वो नहीं है जो कादियान से आए, कुरान वो है जो अल्लाह के आसमान से आए। फरमाया पहली चीज अल्लाह का कुरान है, और दूसरी चीज नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया व इतरती। प्यार से बोलो, मोहब्बत से बोलो, व इतरती अहले बैती। फरमाया दूसरी चीज मेरी इतरत और मेरी अहले बैत है। अब अगली बात, बड़े अजीब लोग हैं, कहते हैं सरकार के दौर की बातें और हैं, बात की बातें और हैं। ना 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 भाई, जब तक रसूलुल्लाह की आल है, जब तक कुरान है, मेरे नबी ने गारंटी दी है आल कुरान से जुदा नहीं है, कुरान आल से जुदा नहीं है। फरमाया लन यतफर्रका,
قرآن اور اہل بیت دونوں جدا نہیں ہوں گے حتی یردا علی الحوض، فرمایا یہاں تک کہ جب حوض کوثر پہ قرآن آئے گا تو ساتھ اہل بیت آئیں گے۔ اب اس کا ایک مطلب تو یہ ہے علی آئے گا ساتھ قرآن آئے گا، قرآن آئے گا ساتھ حسین آئے گا، قرآن آئے گا ساتھ حسن آئے گا، قرآن آئے گا ساتھ حسن مصنع آئیں گے، قرآن آئے گا ساتھ زین العابدین آئیں گے، ساتھ محمد باقر آئیں گے، ساتھ جعفر صادق آئیں گے، ساتھ امام نقی آئیں گے، ساتھ امام تقی آئیں گے، ساتھ امام موسیٰ کاظم آئیں گے، ساتھ امام علی رضا آئیں گے، ساتھ امام حسن عسکری آئیں گے۔ فرمایا قرآن آئے گا ساتھ یہ آئیں گے۔ اور ایک دوسرا مطلب بھی ہے، کوئی 14ویں صدی کا، 13ویں صدی کا، 15ویں صدی کا مولوی اٹھے اور کہے کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھاتا ہوں، میں قرآن کا عالم ہوں، میں قرآن کا مدرس ہوں، جب روز محشر حوض کوثر پہ جائے گا رسول پاک سے کہے گا حضور 40 سال تفسیر کا درس دیا ہے، سرکار 30 سال قرآن پڑھایا ہے، پاک نبی 25 سال حدیث کا درس دیا ہے۔ سرکار فرمائیں گے یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، پر بتا سینے میں حسین بھی لے کے آیا ہے کہ نہیں؟ بتا سینے میں علی بھی ہے یا نہیں؟ بتا میری شہزادی سیدہ تو نساء العالمین کا ادب بھی سینے میں موجود ہے یا نہیں؟ اگر قرآن بھی ہوا، آل رسول بھی ہوئے، تو پھر حوض کوثر سے جام پیے گا، لاکھ مفتی ہو، لاکھ قاضی ہو، لاکھ محدث کہلوائے، لیکن اگر سینے میں مصطفیٰ کی اولاد جلوہ گر نہ ہوئی تو اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، فرمایا حوض کوثر سے ایک قطرہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ سبق کوئی جوش کا نہیں ہے، یہ سبق روایتی نہیں ہے۔ آج مرنے سے پہلے اپنے دلوں میں قرآن بھی اتارو، نبی پاک کی آل کی محبت بھی زندہ کرو۔ سنیں حضور نے کیا فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ اپنی واہ مدینے عالیہ قیامت تک نظر کم کر رہی ہے۔ حضور جانتے ہیں نا پتہ نہیں مدرسے میں بچے کے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں اس کو کیا سبق پڑھایا جائے گا، پتہ نہیں اسکول میں کیا پڑھایا جائے گا، پتہ نہیں یونیورسٹی میں کیا پڑھایا جائے گا، پتہ نہیں کالج میں کیا پڑھایا جائے گا۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا اپنے طالب علموں کو، اپنے سٹوڈنٹس کو، اپنے مریدوں کو، فرمایا اپنی اولاد، اپنی، سارے بولو اپنی، جس کے پاس اولاد نہیں اللہ اسے بھی اولاد دے۔ اپنی مطلب کیا ہوا؟ بچہ مدرسے میں بعد جائے، حسن حسین کا پیار پہلے ہی دل میں بسا ہوا ہو، اب جا کے دیکھے قرآن پڑھانے والا اگر مصطفیٰ کی آل سے پیار کرتا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کے قرآن پڑھے، اور اگر وہ قرآن پڑھا کے حسین پہ اعتراض کرے، حسن پہ کرے، علی پہ کرے، سیدہ پہ کرے، تو وہ دامن جھاڑ کے اٹھ جائے کہ یہاں سے قرآن کے لفظ تو مل جائیں گے، قرآن کا فیض نہیں ملے گا۔ اس لیے کہ رسول پاک نے فرمایا 3 چیزیں سکھاؤ، علموا اولادکم القرآن، قرآن سکھاؤ، وحب نبیکم، اور اپنے نبی کا پیار سکھاؤ، اور تیسرا فرمایا اپنے نبی کی اہل بیت کا پیار سکھاؤ۔ اس لیے کہ 14 صدیوں کا سفر کر کے اگر قرآن ہم تک پہنچا ہے، کبھی کربلا والوں نے حفاظت کی ہے، کبھی بغداد والوں نے حفاظت کی ہے، کبھی اجمیر والوں نے حفاظت کی ہے، کبھی علی حجویری نے حفاظت کی ہے، کبھی شاہ مہر علی نے حفاظت کی ہے۔ جب بھی قرآن پہ حرف آیا ہے، اگر میدان میں حفاظت کے لیے نظر آئے ہیں تو مولا علی کے بیٹے ہی نظر آئے، اور کیوں نہ ہو، جن کی چیز ہو حفاظت وہی کرتے ہیں، جن کا سامان ہو حفاظت انہی کے پاس ہوتی ہے۔
صبح قیامت تک قرآن مجید کی دولت بھی خاندان رسالت کے پاس ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے اسی خاندان کو عطا فرمائی ہے۔ دوستو، سادات آج کل یہ بات شاید مجھے کرنی نہیں چاہیے، لیکن مجبوری ہے حالات کی، جب سادات بچے مدرسوں میں جاتے ہیں تو کچھ ایسے مولوی بھی نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں بچے سے غلطی ہو گئی، سید بچے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن غلطی ہونے پر جو رد عمل ہے، بعض ایسے لوگ بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی، یزید نے ایک سید چھوڑ دیا، اگر وہ نہ چھوڑتا نا تو آج تم ہمارے سر پہ بوجھ نہ ہوتے۔ ایسے مولوی بھی ہمارے مدارس میں ہیں، کوئی کہتا ہے میں مفتی ہوں، کوئی کہتا ہے میں شیخ ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں ہوں۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں سچے علماء کون ہوتے ہیں۔ حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو حضرت غوث پاک کے روحانی شہزادے ہیں، آپ کے پاس ایک سید زادے پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اب بچہ ہے، طالب علم ہے، حاضر ہوا پڑھنے کے لیے۔ کسی نے جا کر دیکھا کہ استاذ بچے کو سبق پڑھا رہا ہے، انداز کیا ہے، میری طرف دیکھنا۔ سید زادے کو بٹھایا ہے مسند پہ، پڑھانے والا استاد بیٹھا ہے نیچے، اور دونوں ہاتھ رکھے گھٹنوں پہ، اور رکھ کے پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے؟ قالا جدو کا ہاکذا، آپ کے نانا نے یہ ارشاد فرمایا، آپ کے نانا نے یہ ارشاد فرمایا، آپ کے نانا نے یہ ارشاد فرمایا۔ کسی نے کہا حضور سید صحیح، آل رسول صحیح، پر ہے تو سٹوڈنٹ، ہے تو شاگرد، ہے تو آپ کے پاس پڑھنے والا، پھر اتنا ادب۔ فرمایا جن کے نانا سے ہمیں دین ملا ہے، اگر ان کا ادب نہیں کریں گے تو دین کا نور ہمارے سینوں کو منور کیسے کرے گا؟ کہا کسی کو پڑھاؤ جیسے مرضی پڑھاؤ، نبی پاک کی آل کو پڑھانا ہے تو ایسے ہی ادب کرتے ہوئے پڑھاتے چلے جانا ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت محی الدین ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ ایک وقت کا عالم تھا، اس کے پاس ایک بادشاہ سے تعلقات، سورسز تھے، وہ اس بادشاہ کے پاس جا کے بیٹھتا تھا۔ ایک دن عالم مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا سیدزادہ آیا، بادشاہ نے حکم دیا کہ اس سیدزادے کو اونچی مسند پہ بٹھایا جائے۔ اب بول تو نہیں سکتے بادشاہوں کے سامنے، لیکن دیکھا کہ جیسے ہی سیدزادہ اونچی جگہ بیٹھا ہے، اس عالم کے ماتھے پہ شکن آیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے، پر یہ مجھ سے اوپر کیوں بیٹھا ہے؟ بادشاہ نے دیکھ لیا کہ اس کو اچھا نہیں لگا۔ تھوڑی دیر گزری، بادشاہ نے اس سے بات چیت کرتے ہوئے کہا سنا ہے مولانا آپ کا بیٹا مدرسے میں پڑھتا ہے۔ کہا جی 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 بالکل۔ کہا سنا ہے بڑی اچھی کتابیں پڑھ لی ہیں اس نے۔ جی ماشاءاللہ بڑا لائق ہے، ذہین ہے۔ اب یہ بادشاہ اس کے بیٹے کی تعریف کر رہا ہے اور وہ خوش ہو رہا ہے، خوشی بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو بادشاہ نے تیور بدلے، اس نے کہا اٹھ اور میری مجلس سے ہمیشہ کے لیے نکل جا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے کوئی گستاخی نہیں کی، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ اس نے کہا تو کہتا ہے غلطی نہیں ہوئی؟ سن، میں نے تیرے سامنے تیرے بیٹے کی عزت کی تو خوش ہوا، اور تیرے سامنے رسول اللہ کے بیٹے کی عزت کی تو تیرے ماتھے پہ شکن آ گیا۔ کہا ہمارے پاس وہی عالم بیٹھ سکتا ہے جو مصطفیٰ کے فرمان کا بھی احترام کرے، نبی پاک کے خاندان کا بھی احترام کرنے والا۔ الحمدللہ یہ بڑی فرحت ہے، بلکہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہمارے اس عزیز کو، ہمارے اس پیارے بچے کو اس خاندان کا فخر بنائے، اور جو قرآن مجید انہوں نے یاد کیا ہے اللہ تعالی ہمیشہ سینوں میں بسا کر اسے ذہن نشین کر کے، اس کا فہم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی، اور پھر یہ تبلیغ دوسرے لوگوں تک
पहुँचाने की और ये कार खैर सर अंजाम देने की तौफीक मरहमत फरमाए। अल्लाह ताला इनके बुज़ुर्गों के दरजात आलिया को भी मज़ीद रिफ़त अता फरमाए। मुझे, आपको, सबको और हर मुसलमान को कुरान मजीद से अपना टूटा हुआ ताल्लुक़ जोड़ने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।